اچھا، اس کے لیے شاید ہماری بہت سی جوان بچوں کے دل میں شاید یہ سوال آئے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام البتول سیدۃ العفائف سلام اللہ علیہا امیر تھی، اس لیے آپ نے اتنی جنروسٹی دکھائی، اتنی سخاوت دکھائی. ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، میں بچی ہوں مثلا، میں صرف 14 ایئرس کی ہوں، میں بیٹا ہوں، لڑکا ہوں، میرے پاس ابھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، تو سخاوت کے لیے مال ہونا، دولت ہونا ضروری نہیں ہے. پروردگار عالم نے قرآن میں ایک بڑا زبردست ہمیں پیغام دیا ہے کہ میں اگر تم لوگوں کو اپنی خزائن رحمت کا مالک بھی بنا دوں، تم لوگ خشیت اور خوف فقر کی وجہ سے انفاق نہیں کرو گے. تو وہ ایک اندرونی صفت ہے، مال کا ہونا اور نہ ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں جو سخی ہوتا ہے وہ وہی ایک خشک روٹی کو بھی شیئر کرے گا، ٹھیک ہے، دے گا، وہ اپنا وقت دے گا، وہ اپنی جگہ دے گا، آؤ بیٹھو، اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہوگا وہ دے گا اس کو. وہ ایک اندر کی ایک صفت ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کی، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی. اب وہ آسانیاں کبھی اس درہم و دینار اور ڈالرز اور روپیز کے ذریعے ہوتی ہیں، وہ کبھی وہ اس کا ایک حصہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ نہ ہو، اندر اندرونی باطنی ہمارے پاس وہ طہارت ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں نا، وہ زرخیز زمین ہونی چاہیے کہ جس سے یہ حسین گلو گیا ہو درخت جو ہے وہ اگے سخاوت کا. تو کیونکہ ہماری زمینیں زرخیز نہیں ہے، خالص نہیں ہے، پاک نہیں ہے، اور وہ پورا توحید پر توکل نہیں ہے، اس لیے شیطان ہمیں، شیطانو یعیدکم الفقر، شیطان کہتے ہیں نہیں فقر، تنہا رہ جاؤ گے، تمہیں کام آئے گا، کون پھر دے گا تجھے، کیا ہوگا، وسوسے ڈال دیتا ہے. تو جو ہمیں سمجھ میں آیا، جو تاریخ نے ہمیں دیا ہے، جو قطرہ ہمیں پتہ ہے بی بی کے اس اقیانوس کا، وہ یہ ہے کہ فدق، بفور فدق اینڈ آفٹر فدق، یا مالی لحاظ سے جناب سیدہ کی زندگی میں بہت چینج آنا چاہیے تھا. اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا زاہدہ نہ ہوتی، اگر آپ سخی نہ ہوتی، کیونکہ فدق یعنی کہا گیا 24,000 دینار اس کی جو آمدنی تھی، یا 70,000 تک بھی بتایا گیا ہے. فدق سے پہلے اور فدق کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وہ قلبی کیفیت اور آپ کے اعمال اور کردار سخاوت کے اعتبار سے بالکل ایک جیسے، کوئی فرق نہیں. جیسے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام خلافت میں ہو یا خلافت میں نہ ہو، تک وہ تنہا غربت اور خشک سالی اور قحط کے ایام میں ہو تو بھی کس طرح سے انفاق فرما رہے ہیں اور دے رہے ہیں، پھر بھی ان ہاتھوں سے جا رہا ہے. اور جب آپ مستد خلافت پہ اس وقت بھی آپ وہی علی ہیں، علی ہے، علی کی ذاتی زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. ویسا ہی ہے، کبھی آپ ایک انگوٹھی دے رہے ہیں اور کبھی آپ جب زیادہ بیت المال میں پیسہ آپ شاید 1000 جو ہے دینار دے رہے ہیں. اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہے، جو آپ کے پاس ہے آپ وہ دے رہے ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا کیا دے رہے، یہ دیکھ رہے کیا ہے آپ. جو چیزیں ہماری پراپرٹی ہے، ہم اس سے اگر ڈیٹیچ ہو جائیں تو ہم نے جناب سیدہ کے قلب مقدس کو راضی کیا. لہٰذا آپ کی زندگی بفور فدق آفٹر فدق، وہ حسین پراپرٹی جو آپ کی تھی، اور نہ صرف فدق، کہتے ہیں 7 آپ کے گارڈنز تھے، آپ کے پاس باغات تھے 7، اور نہ صرف آپ نے اپنی زندگی میں دیا بلکہ آپ کی وصیتوں سے بھی ہمیں سخاوت کی حسین خوشبو آتی ہے. بے شک کہ آپ نے جناب ابوذر کی بیٹی کے لیے وصیت کی مال، کہ یہ مال یہ حصہ دے دو. اور اسی طرح لکھا ہے کہ زوجات رسول میں سے کچھ ازواج کے لیے، اور بہت سی آپ کی جو وصیتیں، اس میں اتنا آپ کی وہ سعت صدر، وہ انفاق، وہ آپ کی ماں کی جھلک بلکہ اس سے بالاتر، کیونکہ آپ معصومہ ہیں، وہ سب نظر آتی ہے. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، مجھے بہت پیارا لگا کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک بازار میں ہوتا ہے اور کسی خاتون سے کہتے ہیں مجھے کچھ پیسے دو. تو وہ خاتون پرس کھولتی ہے اور کچھ پیسے اس کو دے دیتی ہے. تو اس شخص نے دیکھ لیا کہ اس پرس میں ایک بہت ہی قیمتی پتھر پڑا ہے، تو اس نے کہا مجھے یہ پتھر دے دو. تو خاتون نے نکال کے دے دیا، بہت آسانی سے فٹک سے دے دیا. تو وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے فوراً جا کر دکھایا، اس کی قیمت کروائی، تو پتہ چلا وہ اصلی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت گراں بہا ہے. تو وہ مرد بڑا حیران ہوا کہ اتنی مہنگی چیز اتنی آسانی سے اس خاتون نے کیسے مجھے دے دیا، شاید اس کو پتہ نہیں ہے اتنی مہنگی چیز ہے. تو وہ انتظار کرتا رہا. کچھ دنوں بعد اسے وہ خاتون وہیں سے گزرتی ہوئی نظر آئی. تو اس سے پوچھا کہ کیسے آپ نے انفاق کیا، آپ نے سخاوت کی، کیا آپ کی سوچ تھی، یا کس عمل نے آپ کو اس منزل تک پہنچایا کہ آپ اتنی آسانی سے پرس کھول کے مہنگی ترین چیز مجھے دے دیں. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ ہے اللہ
عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، جن کی نگاہوں میں اللہ کی ہیبت، عظمت، شوکت، منزلت، مقام تجلی کر جائے، اور جو اللہ جیسے قادر مطلق سے متصل ہو اسے ہر چیز بہت حقیر لگتی ہے. تبھی مولا امیر المومنین بھی فرماتے تھے نا، تم لوگ کہتے ہو یہ ذہب ہے، یہ فضہ ہے، تم لوگ کہتے ہیں یہ گولڈ، یہ سلور ہے، میں علی ہوں، میری نظر میں جو ہے یہ حجر ہے، پتھر ہے اور کچھ بھی نہیں، اس لیے وہ راہ خدا میں آسانی سے دے سکتے ہیں. تو ایک سب سے اچھا نسخہ اور ٹپ یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو سخی ہیں، سخی لوگوں سے دوستی کریں. اور ایک چیز میں والدین سے ضرور کہوں گی کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہمیں دل چاہے گا کہ ہمارے بچے انفاق کریں، ٹھیک ہے نا، ہم کہیں گے کاش ہمارے بچے کچھ دے دے تو ہمیں کچھ مل جائے عالم برزخ میں. تو لیکن ہم خود کنجوس ہوتے ہیں بعض جگہوں پر، اور بچے کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں، کیوں دیا، یہ اچھی چیز تھی، رکھو اپنے پاس، یہ دے دو. تو کنجوسیاں جو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں اس کی سزا سب سے پہلے ہم خود ہی بھگتیں گے، اور بعد میں بھی وہ خود بھی سیلفش ہو جائے گا بچہ، اور راہ خدا میں کچھ نہیں دے گا، اور ہم وہاں پہ عالم برزخ میں دعا کریں گے بارے لا یا اللہ کچھ دے دے، یہ کچھ دے دے. بالکل بالکل. تو کم از کم اپنی ہی ساری زندگی یہی ہے، ہم جنت کی لالچ، ثواب کی لالچ میں ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ثواب کی لالچ کے لیے ہی اپنے بچوں کو سخی تربیت کرے، اور وہ تربیت اپنی تربیت سے شروع ہوتی ہے. ماں سخی ہوگی، باپ سخی ہوگا تو بچوں میں بھی وہ سخاوت آتی چلی جائے گی. یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ اس دنیا میں ہم چھوڑ کے جا سکتے ہیں. کیونکہ آپ یقین کیجئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت میں ہے کہ جو غیر مسلمان بھی اگر سخاوت کی صفت کے ساتھ آ جائے تو جناب سیدہ ان کے ساتھ ایک الگ سے ڈیلنگ کرتی، کیونکہ وہ اتنا بہت ہی بڑا تاج ہے انسان کے سر پر سخاوت. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سخی غیر مسلم اور مشرکین کو ایک عجیب عزت دیتے تھے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ جس کے پاس سخاوت ہے وہ بہت جلد اسلام کی طرف آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ اچھائیوں کی جڑ موجود ہے. لہٰذا اس کو عام صفت نہ لیں. یہ اس لیے اس زمانے میں ہمیں عام دور سے زیادہ جناب سیدہ کی سخاوت پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج کل کا زمانہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا خور طاہرہ، آج کل میں ہم سب میں رہ گئے. جتنا سوشل میڈیا قوی تر ہوتا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم الون اینڈ اکیلے سے اکیلے تر ہو رہے ہیں. اور یہ اکیلا پن، لونلینس، اور یہ ہمیں جو احساس ہوتا ہے تنہائی کا، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہماری تربیت کچھ اس طرح ہو رہی ہے اس معاشرے میں کہ جسے آج کل ہم خود کھاتے ہیں، سامنے والے کو نہیں کہتے آ جاؤ کھاؤ بیٹھو. آداب اسلامی کے بالکل خلاف افسوس کے ساتھ آج کل کا کلچر ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے. جی